سامنے، تمام اکابرین کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی، اے میرے پروردگار یہ میرا دوست تھا، یہ میرا دوست ارشاد تھا، اس سے میں دوستی کیا تھا۔ یہ خرافات کے زمانے میں جب ہر طرف خرافات ہو رہے تھے، ہر طرف ڈی جے بج رہے تھے، ہر طرف گانے چل رہے تھے، ہر طرف شوق سے لوگ اپنے نفس کو تازگی دے رہے تھے، ایسے وقت میں انہوں نے ایک دینی اجلاس کا پروگرام کیا تھا، دینی جلسہ کا بنیاد ڈالا تھا، اور ایسے وقت میں کچھ نوجوانوں نے کھڑے ہو کر شوق اور جذبے کو دکھایا تھا۔ اے میرے پروردگار، ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا، ہم نے اس کا ساتھ دیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملایا تھا۔ اے میرے پروردگار، یہ صرف اس وجہ سے کہ تیرے دین کا کام ہو، تیرے دین کی سربلندی ہو، لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے، لوگوں کو گناہوں سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لگایا جائے، اس لیے میں نے سپورٹ کیا تھا۔ میرا پروردگار کہے گا ہاں میں تیری نیکی کو جانتا ہوں، تیری قربانی کو جانتا ہوں، تیرے امداد کو جانتا ہوں، تیری نصرت کو جانتا ہوں، تیرے تعاون کو جانتا ہوں، اور تیرے ڈونیشن کو جانتا ہوں۔ آج میں تمہارا سپورٹر بنوں گا، آج میں تمہیں بچانے والا بنوں گا، آج میں تجھے شفاعت دوں گا، آج میں تجھے مغفرت دوں گا، آج میری رحمت تجھے ملے گی، آج میری رحمت کاملہ تجھے نصیب ہوگی۔ اور ایسے وقت میں وہ لوگ جنہوں نے گانے والوں کا ساتھ دیا، بجانے والوں کا ساتھ دیا، ناچنے والوں کا ساتھ دیا، ڈی جے والوں کا ساتھ دیا، اور یا علی اور یا حسین کے ناموں کی بے حرمتی کرنے والوں کا ساتھ دیا، اور دل کھیل کر لائے جائیں گے، قضیہ پیش کیا جائے گا، معاملہ پیش کیا جائے گا، مقدمہ چلایا جائے گا، اور پھر اس مجرم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اے میرے پروردگار، یہی میرا دوست تھا جس نے مجھے بچی خانے کے اڈے پر لے گیا، شراب کے اڈے پر لے گیا، جوئے کے اڈے پر لے گیا، ہمیں ناچ کی محفلوں میں لے گیا، گانے کی محفلوں میں لے گیا، بجانے کی محفلوں میں لے گیا۔ میں تو نمازی خاندان سے، میں تو عالمانہ خاندان سے، میرا گھر تعلیم یافتہ، میرا معاشرہ تعلیم یافتہ، میرے سماج میں مرکزی حیثیت کا ادارہ، میرے علاقے کا مرکزی ادارہ مدرسہ اسلامیہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود میں بھٹکا ہوں، میں بیرا روی کا شکار ہوا، میں اگر کسی طریقے سے پھسل گیا تو مجھے پھسالنے والا، مجھے بھٹکانے والا یہ میرا دوست تھا۔ کیا ہوگا معاملہ؟ کیا ہوگا معاملہ؟ آپ حضرات بولے، سننا چاہیں گے تو سناؤں گا، نہیں تو ختم کر دیا جائے۔ سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، اصل سامعین یہ ہے، اصل سامعین یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ رکھا جائے گا۔ یاد رکھیے، دوستی کے نتائج ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ، ایک نوجوان بیٹے کے گلے میں مفلر ڈال کر، رومال ڈال کر، گمچھا ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لایا، یا امیر المؤمنین سید المؤمنین والمسلمین، یہ میرا بیٹا نوجوان بیٹا ہے، اور آج میں بوڑھا ہو گیا، آج میں کمزور ہو گیا، میری ہڈیاں جواب دے چکی ہے، میں نحیف ہو گیا، لاغر ہو گیا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا ہے اور میری خلاف ورزی کرتا ہے۔ اے امیر المؤمنین، ہمارے بیٹے سے پوچھا جائے، ہمارا انصاف کیا جائے، ہمارے ساتھ عدل کیا جائے۔ حضرت امیر المؤمنین اس نوجوان بیٹے کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، نوجوان صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجئے، میں کھڑا ہو کر اپنے باپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اپنے بچپنے کی دوستی کی حقیقت دکھانا چاہتا ہوں، اپنے بچپنے کی یارانہ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے یار کی، اپنے غم غصار کی فطرتوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے اجازت دی، کھڑا ہو گئے، کہا یہ میرا باپ ہے، آپ بتائیں دنیا میں پہلے باپ آتا ہے یا بیٹا آتا ہے؟ کہا دنیا میں پہلے باپ آتا ہے۔ کہا یا امیر المؤمنین باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا باپ کی 5 ذمہ داری ہے۔ پہلا، نمبر 1،
اپنی اولاد کے لیے صالح، نیک، خاندانی، ایمانی، روحانی عزت و شرافت کی پیکر اور اچھے گھرانے کی عورت کا انتخاب کیا جائے، یعنی بیوی کی تلاش۔ آج عشق مجازی نے ہمیں کہاں تک لا کر چھوڑ دیا۔ ابھی ہمارے شاعر، مقبول شاعر اور شریعت کی بہترین تشریح کرنے والے شاعر جناب فاروق دلکش صاحب نے ہماری بہنوں کے تعلق سے بڑی اچھی شاعری کی۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی کہ اس پہ بھی تھوڑی دیر گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ وقت اور حالات کی اہم ضرورت ہے۔ ہماری بہنیں اگر دوسرے کے بستر کو گرم کر رہی ہیں، ہماری بہنیں اگر حرام کے پلے جنم دے رہی ہیں، ہماری بہنیں اگر دوستوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ایمان سے ہٹ رہی ہیں، ارتداد کی آندھی میں بہ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے معاشرے کا وہ نوجوان بھی ہے جو جھنڈے اٹھا کر یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے کا وہ بوڑھا انسان بھی ہے جو اپنی اولادوں کو چھوڑ کر دوسرے کی بہو اور بیٹیوں اور مسجدوں کے امام پر دوربین کیمرہ لے کر چوک اور چوراہے پر بیٹھ کر یہ غلاظت اور حفاظت کرتا رہتا ہے۔ آج امام صاحب اس راستے سے اس کے ساتھ گئے ہیں، فلانی کی بیٹی اس کی گاڑی لے گئی ہے، فلانے کا بیٹا فلانے کی بہو کو لے کے گیا ہے۔ اس باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی بہو کو اور بیٹی کو دیکھے کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ تعلیم کے نام پر فریب تو نہیں، تعلیم کے نام پر دھوکہ تو نہیں، تعلیم کے نام پر دغا تو نہیں، تعلیم کے نام پر عزت اور ناموس کی کہیں دھرجی تو نہیں اڑا رہی ہے، معاشرے کی بے عزتی اور شریعت اسلامیہ کا مذاق تو نہیں اڑا رہی ہے۔ شاعر بھاگلپور قاسم غلام ربانی بھاگلپوری نے کہا تھا، اپنا کے یوں یہود و نصارا کے طرز کو، اپنا کے یوں یہود و نصارا کے طرز کو، اپنا کے یوں یہود مذہب کی آبرو کا سودا نہ کیجیے، مذہب کی آبرو کا سودا نہ کیجیے، سوچے ذرا کہ آپ ہیں مسلم کی آبرو، سوچے ذرا کہ آپ ہیں مسلم کی آبرو، اپنا کے دین حق کو رسوا نہ کیجیے، اپنا